چغل خوری آج ہمارے سماج میں بالکل عام سی بات ہے۔ چغل خوری کے ذریعے دو بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، حتیٰ کہ دو پارٹنروں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے، دشمنی پیدا کی جاتی ہے۔ چغل خور کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ چغل خوروں کا دنیا میں بھی برا انجام ہوگا، آخرت میں بھی برا انجام ہوگا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین و ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اسی مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے چغل خوری کے نقصانات۔ چغل خوری آج ہمارے سماج میں بالکل عام سا ہو گیا ہے، ایک معمولی بات سی ہو گئی ہے۔ چغل خوری کے ذریعے دو بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو پارٹنر کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، دشمنی پھیلائی جاتی ہے۔ چغل خوری کرنے والوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں چغلی کرنے والوں کا بڑا برا انجام ہونے والا ہے۔ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، دوغلا پن، چغل خوری، چغلی یہ بہت ہی بھیانک گناہ ہے، یہ بدترین گناہ کی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا دوست بن کر اس کی باتیں دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے تعلقات خراب ہو جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو بدگمان کرے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منہ والا کہا ہے، دوغلا کہا ہے۔ ایسا شخص جو ایک کے پاس بیٹھ کر تعریف کرتا ہے، اس کے پاس سے باہر نکل کر اس کی برائی کرتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے چغلی کرنا، چغل خوروں کا کتنا بھیانک انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کہ دنیا میں دو منہ ہو، یعنی جو دنیا میں چغلی کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی دو زبانیں اس کے منہ میں رکھ دیں گے، اور دونوں کی دونوں آگ والی زبان ہوگی۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین چغلی کرنے والوں کا، چغل خوروں کا اتنا بھیانک انجام کریں گے کہ ان کے منہ میں دو زبانیں ہوگی اور دونوں کی دونوں آگ کی زبانیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جو چغلی کرتے ہیں، جو چغل خور ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جنت سے دور رکھا ہے۔ ایسے لوگ جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت نمام۔ دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو، اپنی بات کو اس آیت کریمہ کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو، کسی کو تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے چیز پر پچھتاوا ہو۔
اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو چغلی جیسے بدترین گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین.